بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 نکالیے اپنی عربک کی بک، صفحہ 91، الدرس الخامس با الجملۃ الفعلیۃ و ارکانها۔ اس سے پہلے آپ لوگ جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھ چکے، اس کے اقسام کے بارے میں پڑھ چکے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے الفعل المجہول و نائب فاعل، فعل مجہول اور نائب فاعل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو مثال دی گئی ہیں، کسرت الحرۃ الاناء، خطف الولد الزہرۃ، یصنع الخادم القہوۃ، تطبخ المرأۃ اللحم۔ پھر اس کے آپ لوگوں کو نائب فاعل فعل مجہول بنائے گئے ہیں، کسر الاناء، کتفت الزہرۃ، تصنع القہوۃ، یطبخ اللحم۔ آپ دیکھیے آگے آج آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ فاعل کو حذف کرنے کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہیں کہ فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی کہیں سرق المال، مال چرایا گیا۔ اس مثال میں چونکہ فاعل یعنی چوری کرنے والا معلوم نہیں ہے، لہٰذا اسے ذکر نہیں کیا۔ اور کبھی فاعل اتنا مشہور معروف ہوتا ہے کہ اسے ذکر کی بغیر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، فاعل کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ چونکہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا اس مثال میں یعنی انسان کو بنانے والے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جس جملے میں فاعل مذکور نہ ہو وہاں کسی اسم کو جو کہ معمولاً مفعول بہ ہوتا ہے فاعل کے قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ اسے اسم کو علم النحو کی اصطلاح میں نائب فاعل کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کو فعل مجہول اور نائب فاعل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی فاعل کو حذف کیا ہو۔ پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ فاعل بالکل بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ فاعل بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے آپ لوگوں کو مثال دی کہ سرق المال، مال چرایا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں فاعل معلوم ہی نہیں کہ مال کس نے جو ہے نا وہ چرایا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول۔ اور بعض دفعہ جو ہے نا فاعل ذکر نہ ہو لیکن وہ بات اتنی مشہور ہوتی ہے کہ اگر فاعل ذکر نہ بھی ہو تو اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب مثال کیسی؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا۔ اب انسان بنایا، خلقا فعل مجہول ہے، لیکن یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر یہاں پہ اللہ کا لفظ ذکر نہ بھی ہو لیکن یہ فاعل اتنا مشہور ہے کہ سب کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ معلومات ہے، تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ یعنی جس جملے میں فاعل مذکور نہ ہو اور وہاں پہ کسی اسم کو عموماً مفعول بہ بنایا جاتا ہے، تو جس اسم کو عموماً مفعول بہ بنایا جاتا ہے تو اسے علم النحو کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں۔ اب نائب فاعل کی اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ایسا اسم ہے جو فاعل کے حذف ہو جانے کے بعد فاعل کا قائم مقام بن گیا ہو، کہ فاعل حذف ہو جائے اور جو اسم اس سے قائم مقام بن جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ تو یہ آپ لوگ کی تعریف ہوگی۔ اچھا، اور نائب فاعل کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے اچھا وہ ایسا اسم ہے جو فاعل کے حذف ہو جانے کے بعد فاعل کا قائم مقام بن گیا ہو۔ فاعل کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کے تمام احکام آپ اس اسم پر لاگو ہوگے۔ مثلا نائب فاعل فاعل ہی کی طرح مرفوع ہوگا۔ اوپر دی کی مثالوں میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائیں گی۔ مثلا کسرت الحرۃ الاناء میں الحرۃ فاعل ہے لہٰذا مرفوع ہے، اس کے آخر میں ضمہ پیش، الاناء مفعول بہ ہے لہٰذا منصوب ہے، اور اس کے آخر میں فتحہ زبر ہے۔ دیکھیں اس مثال میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو احکام فاعل کے ہیں وہ نائب فاعل کے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ فاعل کے وہ نائب فاعل کے، اگر فاعل مرفوع ہوگا تو نائب فاعل بھی کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اب اس مثال میں دیکھیں کسرت الحرۃ، اب دیکھیں ہرۃ، یہاں پہ ہمارے پاس ہرۃ فاعل آ رہا ہے تو یہ مرفوع ہے۔ الاناء ہمارے پاس مفعول بہ ہے تو یہ منصوب ہے، اس پر زبر جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اسے نائب فاعل بنانا چاہے، نائب فاعل کس طرح آگے صفحے پہ آ جائے آپ لوگ؟ الحرۃ، فاعل کو حذف کر کے فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کیا جائے گا۔ الاناء چونکہ مفعول بہ تھا جو کہ فاعل کا مقام بن گیا تو اسے مرفوع یعنی الاناء پڑھایا جائے گا۔ حقیقت کے اعتبار سے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ الاناء، پہلے تو دیکھیں وہ کیا تھا؟ ہمارے پاس منصوب تھا، مفعول بہ آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نائب فاعل آ رہا ہے تو ہم اسے جو ہے نا فاعل کے جو اعراب ہے اس کو ملیں گے، یعنی ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ الاناء پڑھیں گے۔ الاناء ہم اب اس کو نہیں پڑھیں گے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ نائب فاعل فاعل کی طرح ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ کبھی کبھی
کبھی بھی فاعل سے مقدم نہ ہوگا. مثلاً سرق الماء کی جگہ ماء اور سرقہ کہا جائے تو ماء الماء کو نائب فاعل نہیں کہا جائے گا، بلکہ جملے کی ابتدا اسم سے ہونے کی وجہ سے اس سے مبتدا اور فعل کو اس مبتدا کی خبر کہا جائے گا. اس صورت میں فعل مجہول کا نائب فاعل وہ ضمیر یعنی ہوا ہوگی جو اس فعل میں پوشیدہ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نائب فاعل کی طرح ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا. یعنی ہم ذکر کریں گے سرق المال، مال چرایا گیا. اب دیکھیں اگر ہم اس طرح ذکر کریں المال سرقا تو ہم اسے نائب فاعل نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس میں جو ہے نا المالو جو ہے نا اس جملے میں جو ہے نا اسم ہونے کی وجہ سے مبتدا کہا جائے گا اور سرقہ اس سے کیا ہو جائیں گے خبر ہو جائیں گے. پھر اس میں جو ہوا ضمیر ہوگا وہ اس کا کیا ہو جائے گا نائب فاعل ہو جائے گا. بس اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نائب فاعل کی طرح ہمیشہ فعل کے بعد کیا ہوگا مذکور ہوگا. تھرڈ قاعدہ کیا ہے، نائب فاعل کے مذکور ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ مذکر استعمال ہوگا. تطبخ المرأة اللحم میں چونکہ فاعل مذکور تھا لہٰذا المرأة فاعل کے مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل معروف کا صیغہ واحد مؤنث تطبخ استعمال کیا گیا. لیکن جب فاعل المرأة کو حذف کر کے فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کیا جائے اور اللحم چونکہ مفعول بہ تھا کو نائب فاعل بنایا جائے گا تو اس کے مذکر کی وجہ سے فعل مجہول کا صیغہ بجائے مؤنث تطبخ کے مذکر یطبخ استعمال کیا جائے گا. اور نائب فاعل کے مؤنث ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ بھی مؤنث استعمال ہوگا. جیسے یصنع الخادم القهوة میں چونکہ فاعل مذکور تھا لہٰذا فاعل الخادم کے مذکر ہونے کی وجہ سے فعل معروف کا صیغہ مذکر یصنع استعمال کیا گیا. لیکن جب فاعل کو حذف کر کے فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کیا جائے اور القهوة جو کہ مفعول بہ تھا کو نائب فاعل بنایا جائے گا تو اس کے مؤنث ہونے کی وجہ فعل مجہول کا صیغہ بھی بجائے مذکر یصنع کے بجائے تصنع استعمال کیا جائے گا. سمجھ آئے گی اس بات کی؟ دیکھیے یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں ہمارے پاس فاعل ہو، سمجھ آئے گی، فاعل ہمارے پاس مؤنث ذکر ہو، جب اسے ہم نائب فاعل کی طرف لے جانا چاہیں گے تو پھر ہم وہاں پہ مؤنث کا صیغہ ذکر نہیں کریں گے، ہم مذکر کا صیغہ ذکر کریں گے. جیسے تطبخ المرأة اللحم سے ہم کیا بنائیں گے یطبخ اللحم. اور اسی طرح اگر کسی جگہ پہ جو ہے نا ایسا ہو کہ ہمارے پاس فاعل مذکر ہو اور پھر ہمیں جو ہے نا اسے نائب فاعل کی طرف لینا چاہے تو پھر ہم اسے کیا کریں گے مؤنث میں تبدیل کریں گے. اب مثال لے کے یصنع الخادم القهوة، یہاں پہ یصنع ہمارے پاس مذکر ہے لیکن جب ہم اسے مؤنث کی طرف لے کر چاہتے ہیں اور ہم اسے نائب فاعل کی طرف لینا چاہے تو پھر ہم کس طرح ذکر کریں گے تصنع القهوة. پھر آگے آ جائے نائب فاعل کے اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں ہمیشہ فعل کا صیغہ واحد ہی استعمال ہوگا اگرچہ نائب فاعل تثنیہ جمع ہی کیوں نہ ہو. جیسے مذکر کی مثال جیسے عتب المجرم، عتب المجرمان، عتب المجرمون. مؤنث کی مثال قطفت الزہرۃ، قطفت الزہرتان، قطفت الازہار. دیکھیے یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نائب فاعل ہمارے پاس اس میں ظاہر ہو تو وہ ہمیشہ مذکر واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. سمجھ آگے، وہ ہمیشہ کیا ہوگا واحد کا صیغہ ہمارے پاس استعمال ہوگا چاہے اس کے بعد جو حروف وہ بدلتے رہتے ہوں. دیکھیے عتب المجرموں میں دیکھیں ہمارے پاس واحد کا ہے، عتب المجرمان بھی یہ واحد کا ہے اور عتب المجرمون بھی یہ کس کا ہے واحد کا صیغہ ہے. پھر اس طرح مؤنث کی مثال دیکھیں قطفت الزہرۃ، یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ قطفت یہ ہمارے پاس جو ہے نا واحد کا صیغہ آ رہا ہے. قطفت الزہرتان یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ واحد کا صیغہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے. اگرچہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لوگ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو نائب فاعل ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ واحد کا صیغہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئے گا. حالانکہ اگرچہ نائب فاعل لیکن یہاں پہ بتایا جائے کہ فعل جو ہے نا ہمارے پاس واحد ہی استعمال ہوگا اگرچہ نائب فاعل جو ہے نا وہ ہمارے پاس تثنیہ جمع ہو. دیکھیں عتبہ یہ فعل ہے، فعل ہمارے پاس واحدہ کا صیغہ آئے گا اور نائب فاعل چاہے وہ تثنیہ جمع کیوں نہ ہو وہ ہمارے پاس بدلتے رہیں گے. اور نائب فاعل کے اس میں ضمیر ہونے کی صورت میں فعل کا صیغہ نائب فاعل کے مطابق ہوگا. یعنی نائب فاعل اگر واحد مذکر ہو یا مؤنث کی ضمیر تو فعل کا بھی صیغہ واحد مذکر یا مؤنث کا استعمال. لیکن اس میں ظاہر کی صورت میں تو یہ حکم ہوا کہ اس میں ظاہر کی صورت میں وہ بدلتے رہتے ہوں گے کہ نائب فاعل اگر اس میں ظاہر کی صورت میں آپ کو بتایا گیا کہ فعل ہمارے پاس واحد ہی رہے گا، البتہ نائب فاعل کبھی تثنیہ کبھی جمع ہوگا. لیکن جب اس میں ضمیر ہو فعل ہمارے پاس کیا ہو وہ اس میں ضمیر ہو تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا جس طرح کہ وہ صیغہ ہوگا تو فعل بھی ہمارے پاس تبدیل ہوتا رہے گا. نائب فاعل اگر واحد مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل بھی جو ہے نا صیغہ واحد مذکر یا مؤنث ہوگا. جیسے نصرہ، نصرت. نائب فاعل اگر تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہے تو فعل کا بھی صیغہ تثنیہ مذکر یا مؤنث استعمال ہوگا. جیسے نصرہ، نصرتا. نائب فاعل اگر جمع مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کا بھی صیغہ جمع مذکر یا مؤنث استعمال ہوگا. جیسے نصروا، نصرنا. القواعد متعلق بالفعل مجهول نائب فاعل. یہاں پہ آپ لوگ کو
کو قاعدہ بتایا جا رہا ہے جو فعل مجہول اور نائب فاعل کے ساتھ ہیں۔ نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے جو فاعل کے حذف ہونے کے بعد اس کا قائم مقام بن جائے۔ سیکنڈ، چونکہ نائب فاعل فاعل کا قائم مقام بن جاتے ہیں یعنی فاعل کے سارے احکام نائب فاعل پر جاری ہوں گے۔ مثلا نائب فاعل مرفوع ہوگا، فعل کے بعد مذکور ہوگا، مذکر مؤنث ہونے میں فعل نائب فاعل کے مطابق ہوگا۔ اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو ہر حال میں فعل کا صیغہ واحد مذکر ہوگا، چاہے نائب فاعل تثنیہ جمعی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے آپ لوگ کو جتنے سبق بتا دیے گئے ان کو خلاصہ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نائب فاعل کی آپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں مرفوع ہے جو ہمیشہ کس کے بعد ذکر ہو، فاعل کے بعد ذکر ہو، اس کا کیا ہو جائے، قائم مقام بن جائے۔ دوسرا آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نائب فاعل جو ہے نا وہ فاعل کا قائم مقام بن جاتا ہے تو فاعل کے سارے احکامات اس پر قائم ہوں گے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے نائب فاعل مرفوع ہوگا، فعل کے بعد جو ہے نا وہ مذکور ہوگا، اور اسی طرح جو ہے نا مذکر مؤنث ہونے میں جو ہے نا فعل نائب فاعل کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر نائب فاعل جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہوگا تو آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھ لیا کہ ہر حال میں فعل کیا ہوگا، واحد کا صیغہ ذکر ہوگا، چاہے فاعل نائب فاعل وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ امید کرتی ہوں اس کی سمجھ آپ لوگ کو آئی ہوں گی، کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پھر پوچھ سکتے ہیں۔